تحزن غلیظ القلب لانفضوا من حولك صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، تاجدار انبیاء، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں عقیدتوں، ارادتوں اور نیاز بندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت میری جماعت کے مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ گئے، دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلاۃ کی پابند ہے، لیکن اس کی زبان کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ عورت جہنمی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور آپ ان لوگوں کو پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دے کہ ڈیک کی آواز ہلکی کرو تو ناراض ہو جائے گا کہ گانا میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے، اور پھر وہ ضد میں آ کے اوباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا، آوازیں کسے گا، کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا، روڑے اٹکائے گا۔ تو اس لیے فرمایا، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ، سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ دیوار کا ہے دوست یا سرحد کا، یہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے، اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ مل جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں، منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب یہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا کہ مکان برائے فروخت، اور ہم بھی اتنا ہی صرف لکھتے ہیں، خریدار آتے ہیں، بحث ہوتی ہے، بات سمجھ میں آئے تو خرید لیتے ہیں، ورنہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس نے رولا مکا دیا نا، اس نے باہر لکھ دیا کہ میرے مکان کی قیمت 2000 درہم ہے، تھوڑی سی آواز کم کریں، یہ شور آ رہا ہے ذات، اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتا چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ اچھا، کچھ ہمسائے گلی محلہ بستی شہر کیا دنیا چھوڑ جائے نا تو لوگ شکر ادا کرتے، لوگ دیگے چڑھاتے کہ فتنہ زمین میں چلا گیا۔ بھائی جیو شان سے، مرو ایمان سے۔ یہ کوئی موت ہے کہ آپ کی شرارتوں سے، یہ کوئی زندگی کہ آپ کی شرارتوں سے ہمسائے محفوظ نہیں۔ تذکرہ خاتون کا بھائی، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں،
لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے، تو فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز معمول کی نمازیں، معمول کے روزے ہیں، لیکن ہمسایہ بڑا مطمئن ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار کیا ہے دوست؟ اچھے اخلاق، میٹھے بول ہے۔ انسان رویوں سے ہی بڑا ہوتا ہے۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، یہ 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نوجوان حاضر ہوا جن کا نام نامی اسم گرامی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور سے پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال دا۔ میٹھی میٹھی باتیں سنی، من میں اتری، ایمان نصیب ہوا۔ جانے لگے تو عرض کرتے ہیں آقا میرے دامن میں حکمت کے موتی ڈال دیجئے۔ دوستو، جو شخص ابھی ایمان لایا ہے اس کو میرے نبی نے پہلی نصیحت کیا کی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، موسم حج جائے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکات دو۔ جو شخص ابھی ایمان لایا ہے اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ کی، لا تسبن احدا، فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ معذرت سے کہوں گا ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں۔ بچپن میں گالی دی تو ہم نے حاصل لیا، اور رات افراد خانہ جمع ہوتے تو باقاعدہ بچے کو چھیڑا جاتا ہے، ماحول بنایا جاتا ہے۔ گالی نہ دے تو اس سے ہم تقاضا بھی کر لیتے کہ جو صبح مجھے گالی دی دادا ابو کو سناؤ، اپنے پاپا کو سناؤ۔ او بھائی یہ کچھ سنانے والی چیز ہے؟ رویوں پہ غور کرنا چاہیے تھا کہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے نا اس کی زبان پہ گالی آئی۔ تقاضا تھا ہم سنجیدہ ہو جاتے، اپنی زندگی سے گالی نکالتے، لیکن ہم نے حوصلہ افزائی کی۔ اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو کے ہمیں گالی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو ہماری بہو نے تویز ڈال دی ہے۔ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ 25 سال تو آپ کے زیر تربیت رہا ہے، وہ تو 6 ماہ ہوئے آپ کے گھر میں آئی ہے۔ گالی کا ماحول تو ہم نے خود فراہم کیا ہے، اس میں آنے والی کا کیا قصور ہے؟ بھائی جان جو سکھاؤ گے وہ نتائج آئیں گے۔ بچے تو کوڑا کاغذ ہے، جو بھی سکھاؤ گے وہ تحریر اوپر لکھی جائے گی۔ آپ نے گالی کا ماحول دیا تو گھر میں گالی ہی آئے گی بھائی، بڑے ہو کے ہمیں ہی گالی دیں گے۔ اگر آپ کے گھر کا ماحول جو ہے وہ قرآن پڑھنے والا ہو، حدیث پڑھنے والا ہو، محمد پہ درود پڑھنے والا ہو تو اس کے بھی نتائج آئیں گے۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے مدرسے میں بھیجا تو استاد کہتے بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا 14 پارے سنائے۔ استاد متاثر ہوئے بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجے اچھے منزل خوب۔ تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانوے تلمس طے نہیں کیے۔ تو فرمایا پتر یہ دولت کہاں سے آئی؟ تو عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن کے حفظ کر لیے ہیں۔ بھائی جان ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے۔ یہ گھر کے ماحول سے جو ہے وہ اس طرح کے سالے بیٹے دنیا میں پرورش پاتے ہیں۔ ایک ٹیچر بچوں سے سوال کرتا ہے کلاس میں کہ بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی بچے نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے انجینئر کہا، اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ یہاں جھٹکا لگانا کہ صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور کہا پتر تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو عرض کی کہ استاد جی میری والدہ مجھے روزانہ سونے سے پہلے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں۔ یہاں میں اور آپ 2 لمحوں کے لیے رک جائیں گے، کیا ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی؟ تو جواب کیا ملتا ہے؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جواب کیا آتا ہے کہ نہیں سکھائی۔ یہ فتنوں کا دور ہے دوست جس میں میں اور آپ گزر رہے ہیں، اور گلی گلی فتنے ہیں۔ کتنی گندی زبانیں یہ کراچی کے اندر اور اسلام آباد کے اندر چلی۔ سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں دی گئی، دیگر اصحاب کو گالیاں دی گئی۔ یہ آوازیں آپ لوگوں نے نہیں سنی کہ 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی ہیں، مفاد پرست تھے، حق غصب کیا گیا۔ یہ آوازیں نہیں سنی کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے۔
کاش کہ ہم نے بچپن میں بچوں کو صحابہ کا پیار سکھایا ہوتا نا تو آج گدی سے زبان کھینچتے کہ ماں بچپن پہ سکھا گئی ہے کہ ابو بکر وہ ہے، رسول اللہ فرماتے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا۔ یہ ہم نے سکھانا تھا۔ ہم روزانہ جانے سے پہلے بھائی چٹائی بچھاتے، بچوں کو بٹھاتے اور بچوں کو کیا کہتے، بچوں آؤ آج ابو بکر کی باتیں کریں، آج عمر فاروق کی باتیں کریں، عثمان غنی کی باتیں کریں، مولا علی کی باتیں کریں، ابو ذر غفاری کی باتیں کریں، تو اس کے نتائج سامنے آنے تھے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا۔ تو تعلیم دی کہ فرمایا کسی کو گالی نہ دینا۔ میرے نبی کا فرمان ہے مرغے کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ رکھوں گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ اور بھائی جس کو مصلی پہ کھڑا کرو نا اس کی عزت بھی تو کیا کرو نا۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ علماء کی عزت ہی نہیں کرتے لوگ۔ تو فرمایا کسی کو گالی نہیں دینا۔ دوسری نصیحت فرمائی جابر، نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ دوستو ہم روزانہ گھر سے نکلتے ہیں اسکول کالج کام کے لیے، اور کئی بار ایسا نہیں ہوتا ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے اور ہم اس خیال سے گزرتے ہیں کہ اس کا اجر کیا ہوگا۔ ویسے اخلاق تو یہ تھے کہ ہم اس روڑے کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے کہ میرے بعد کوئی میرا آنے والا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں اس پتھر سے نہ الجھ جائے، تو تقاضا تو یہی تھا اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے، لیکن ہم گزر جاتے ہیں۔ اجر کی ہوئے گا؟ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے۔ پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس میں مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ فرمایا نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ ایک نصیحت فرمائی جابر بن سلیم، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، ہم مذہبی لوگ ہیں، غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ہم ٹائم بھی نہیں دیتے، کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ہم مسئلہ بھی نہیں بتاتے۔ بہاول نگر سے، چیچا وطنی سے، ملتان سے، لاہور سے، کہاں سے نہیں لوگ ہمارے پاس آتے 500,000 کلومیٹر کا سفر کر کے، اور اس خیال سے آتے کہ یہاں جا کر کے دکھڑا سنائیں گے تو کچھ غم کم ہوں گے، لیکن نظر انداز کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، پھٹے پرانے کپڑے تھے، جیب خالی تھی، اور اس کو مسجد کی نکر میں بٹھا کے یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں لگا دیا۔ بھائی جان جب ہم کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے وظائف کی کوئی کمی نہیں ہوتی، سالک کی یہ ضرورت ہوتی جب وہ راہ سلوک میں منازل طے کرتا ہے، ایک سبق ختم ہوتا ہے تو دوسرا ملتا ہے۔ وہ اتنا لمبا سفر کر کے سبق لینے نہیں آیا تھا، وہ دکھڑا کہنے آیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ کندھا ایسا جہاں جا کے سر رکھ کے روؤں گا تو میرے کچھ دکھ کم ہوں گے، لیکن نظر انداز اس لیے ہوا کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ تو عقیدت میں بیٹھ کے یا حیو یا قیوم پڑھتا رہا، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا، آگے پیچھے خدام تھے، اور سیدھا اندر چلا گیا، اور اندر سے آواز آئی کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بھیجتے تو میں خود ہی آ جاتا۔ بتائیے گا جو وظیفے میں مشغول تھا اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ میرا سوال ہے بھائی اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ میرے نبی فرماتے جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ میں آپ سے بھی مخاطب ہوں بھائی، آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو۔ ایک جملہ واصف علی واصف کا اور لیجئے گا، آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار آپ نے میں نے مقرر کیا ہے، ہم سمجھتے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے پلازے ہوں، وہ صادقہ آباد کا بڑا آدمی ہے۔ بھائی یہ تقسیم ہے، کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ، دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا، یہ معیار میں نے اور آپ نے مقرر کیے ہیں۔ واصف علی واصف کہتے بڑا وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں۔ ہمارے دیہاتوں میں لوگ کہتے ہیں اوقات اشراق، اوقات کس چیز کا نام ہے؟ ہم نے دولت کو معیار بنایا۔ میاں صاحب تو ایک جگہ تنقید کرتے وہ کہتے بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے، اور دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا، انسان رویوں سے بڑا ہوتا ہے۔ میرے ایک ٹیچر کہتے ہیں کہ مٹی جے نہ مٹی تے رہی مٹی، مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی، ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی، پیار کسے دا درد سوغات بن گئی۔ اور بھائی عزت دینے سے عزت ملتی ہے، مانگنے سے کبھی عزت نہیں ملی۔ لیکن ہمارے دیہاتوں میں کچھ لوگوں کے دماغ میں خناس ہوتا ہے، اور وہ سارا دن اسی نشے میں گھومتے پھرتے کہ میں گزروں تو لوگ مجھے آگے بڑھ بڑھ کے سلام کریں،
میرے وہ بچپنے کا واقعہ مجھے آج تک نہیں بھولا. میں بے نیازی سے گزرا تو ایک صاحب دوستوں میں کھڑے تھے, انہوں نے مجھے جب اپنے پاس سے گزرتے ہوئے نہ جھکا ہوا سر دیکھا نہ بڑھتا ہوا ہاتھ دیکھا, تو دوسرے سے پوچھا ایک دم منڈا ہے, انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے. انہیں کہا بڑا متکبر جی. مجھے آج بھی وہ یاد آتا ہے کہ بھائی تو سلام لے لے, اگر میں بے نیازی سے گزر کے میں نے نہیں دیکھا آپ کو, آپ سلام لے لو. عزت مانگنے سے نہیں عزت ملے گی. آپ اپنے بچوں کی عزت نہیں نہ کرو گے, یہ بچے بھی نہیں آپ کی عزت کریں گے. عزت دو گے تو عزت پلٹ کے آئے گی. ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا, باہر ایک جھاڑو دے رہے, تو انہوں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو. ششتر ہوا, دھوکا لگا, کانوں کا دھوکا لگا کہ غریبوں کو کون منہ لگاتا ہے. غریب بھائی ہو تو بھائی نہیں منہ لگاتا, بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا. تو پھر وہ کام میں لگا. انہوں نے پھر کہا پتر کھانا کھا لے. اس نے کہا حضرت مجھے کہہ رہے ہو, کہا ہاں آپ کو کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو. اس نے جھاڑو وہاں رکھا اور دھوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا, اس کے ساتھ اس کی بیوی بچے تھے. وہ کہتے ہیں حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے, ہم عیسائی ہیں, ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجیے. یار اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں, دلائل نہیں, صرف 2 میٹھے بول ہیں. پتر کھانا کھا لے, خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے. ہم کہتے ہیں کبھی کبھی یار ملازم کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیا کرو, اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگایا کرو. کبھی کبھی اسے بلا کے کہا کرو یار میں یہ کام کرنے لگا ہوں, کوئی مشورہ ہی دے دو. قد چھوٹا نہیں ہوگا, قد بڑھے گا. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. دولت کا نشہ تو ہوتا ہے, تو بڑا وہی ہے بھائی جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں. فرمایا جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. یقین جانو آپ بلا امتیاز لوگوں سے مسکرا کے ملو, بلا امتیاز یہ امیر ہے, یہ غریب ہے, یہ کمی ہے, یہ چودھری ہے. یقین جانو آپ اگر اس طریقے سے اس انداز سے ملو کہ یہ میرے رسول کی امت میں سے ہے, میرے نبی کی امتی ہے, اور مسکرا کے ملو, آپ کو ایسا لگے گا کہ پورا صادقہ آباد ہی مسکرا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے, سرے راہ کھلا میدان آیا, بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے. ایک جانب کیا دیکھا گیا کہ ایک بچہ تن پہ پیرہن پھٹا, آنکھوں میں آنسو. میرے نبی گزرے کے قدم رک گئے, فرمایا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ پہچان نہ سکا. عرض کرتے فلاں غزوے میں والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید ہو گئے, میں یتیم ہو گیا, ماں بیوہ ہو گئی, ماں نے نکاح کر لیا, ستیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور دھکے دے کے نکال دیا. آقا فرماتے پتر کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے, عائشہ تیری ماں لگے, فاطمہ تیری بہن لگے, علی تیرے چچا لگے, اور حسن و حسین تیرے ویر لگے. وہ بچہ کہتا ہے اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے. حضور اس کو لے کے گھر آئے, کھانا دیا, لباس دیا, پھر انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے. سرے راہ کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے بھائی ابھی تو رو رہے تھے, اب فخر سے کہتا ہے بھوکا تھا کھانا ملا, ننگا تھا لباس ملا, یتیم تھا ابو جی محمد ملے, عائشہ ماں ملی, فاطمہ بہن ملی, علی چچا اور حسن و حسین بھائی ملے. وہ بچہ کہتا ہے میں اب بھی رو. یہ ہے اخلاق, یہ ہے دین. امام راضی ایک یتیم کا تذکرہ کرتے ہیں, والد جب اس کا دنیا سے چلا گیا تو ماں کے تن پہ جو قمیض تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی تھی. ماں سے کہتے ہیں ماں اجازت دو چچا سے قمیض لے آؤں. ماں نے کہا بیٹے تو عرب کی روایت سے واقف نہیں, یہ معاشرہ بڑا ظالم ہے, تجھے کبھی بھی قمیض نہیں دے گا. بچہ تھا تھوڑا سا ماں سے محبت میں الجھا, کیوں نہیں دے گا, والد کا بھائی ہے, چچا ہے. جب رشتوں کی قدریں سکھانے لگا بچپنے میں, ان تلخ ہواؤں کو جانتا نہیں تھا, تو ماں نے رخصت دے دی, چچا کے دروازے پہ آ کے دستک دی. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, حق فرید, حق فرید. الحمدللہ فرزند فرید پروردگار گوش ولایت حضور قبلہ خواجہ عمر فرید قریشی سید احمد کاتمالیہ ہماری چیٹ کی زینت بنے, دل کے پھاگنے سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اہلا و سہلا. نعرہ رسالت, حق فرید, حق فرید, حق فرید. اب آپ تشریف رکھیں, اب آپ تشریف رکھیں. شکریہ. جی توجہ فرمائیے گا, میں عرض کر رہا تھا وہ بچہ چچا کے دروازے پر آیا اور دستک دی.
اندر سے چچا نہیں چچا کے بیٹے آئے اور ان سے باتیں کرنے لگا. گل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے. غریب کو تو یار جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا. وہ تو عید والے دن بھی آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے, پاپڑ بیچ رہا ہوتا ہے, غبارے بیچ رہا. یہی کہا ہوگا نا کہ تمہاری چچی کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہے اور میں سوالی بن کے آیا ہوں, مجھے ایک قمیض دے دو. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ چچا آ گیا, اپنی دہلیز پہ یتیم کو دیکھتا ہے. کیا یتیم کو دیکھ کر کے بچھڑا بھائی یاد آیا؟ کیا آنکھیں نمناک ہوئیں؟ کیا دل میں کوئی گداز اترا؟ کیا شفقت کے بازو پھیلے؟ ہم پڑھتے ہیں اس معاشرے کو, نہ رحم پیدا ہوا, نہ بازو پھیلے, نہ سینے سے لگایا, بلکہ اپنے بچوں کو پچھلے کمرے میں بھیجتا ہے اور اس کو دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے منحوس پلٹ جا, کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں. آپ گینا ہے, دل ٹوٹ گیا, آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. میرے نبی فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے. وہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا. سر راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا بیٹا آپ کو کیا ہوا, آپ کو کس نے رلایا؟ اس نے کہا مجھے عرب کی تلخ ہواؤں نے رلا دیا ہے, یتیم ہوں اور چچا سے پھینٹی کھا کے آیا ہوں. کہا پتر گھبرا نہیں, وہ آ گیا ہے اس دنیا میں جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے, جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بھر لانے والا, وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. کہا بیٹا جاؤ, میرے نبی حرم میں جلوہ فراز ہیں, جو مانگو گے وہ عطا کریں گے. گھر آیا, ماں نے اترا ہوا چہرہ دیکھا. کہا تجھے منع کیا تھا. کہا ماں واقعی یہ معاشرہ بڑا بے رحم ہے, یتیموں کو قبول ہی نہیں کرتا. اور ساتھ ہی کہتے ہیں ماں سنا ہے اس شہر مکہ میں ایک شخصیت ایسی ہے جو مانگو عطا کرتے ہیں. ماں نے کہا وہ کون ہے؟ کہا زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے. ماں چونک سی گئی. کہا نہیں جانے دوں گی. کہا ماں کیوں نہیں جانے دو گی؟ کہا سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے اور اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے. اس نے کہا ماں قمیض لینی ہے, دے دیں گے. ٹھیک نہیں تو آ جاؤں گا. یہ بچہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. بھائی جان سائل ہمارے دروازوں پر بھی آتے ہیں, آپ کے دروازوں پر بھی آتے ہیں. مانگنے کی کچھ آداب ہوتے ہیں نا. ہمیں کیا کچھ نہیں کہا جاتا, سیٹھ صاحب, شیخ صاحب, مولانا صاحب, بچوں کو دعائیں, کاروبار کے لیے دعائیں, پھر مٹھی آٹا یا 2 آنے ملتے ہیں. تقاضا تھا یار اس بیٹے پہ, یتیمی کا داغ دکھاتا, اپنوں کے رویے بتاتا, اور پھر جو ہے وہ کہتا کہ آپ بڑے رحیم, آپ کے بارے میں سنا آپ رحیم ہو, شفیق ہو, جو مانگو عطا کرتے ہو. اتنا تو کہنا چاہیے تھا, لیکن اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی, بلکہ آگے کہتا جناب والا میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا, میں آپ سے ایک قمیض لینے آیا ہوں. میری ماں کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے. آقا ناراض نہیں ہوتے, قمیض کے بٹن کھولتے ہیں, اتارتے ہیں, اس یتیم کو عطا فرما دیتے ہیں, اور پھر یوں بازو پھیلا کے فرمایا آجو بیٹا میں محمد کے سینے سے لگ جاؤ, جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ایک نصیحت فرمائی جابر بن سلیم, کسی کو شرمندہ نہ کرنا. اور ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں. ایک بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آئے نا, انتہائی معذرت سے کہوں گا, ہمارے نمازی لوگوں کے رویے معقول نہیں ہوتے. گناہگار کے لیے امتحان بڑے ہوتے ہیں, ایک ماضی کی تلخیاں ہوتی ہیں. وہ تو بیچارہ کسی کو تبلیغ کر رہا ہو نا تو پرانا یار مل جائے, اس کی تبلیغ کو غیر مؤثر کرتا ہے. وہ راتیں بھول کے جب رنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے, شراب خانوں میں گزارتے تھے, آج حاجی ثناء اللہ بنا بیٹھا ہے, وہ دکھی ہو کے مسجد میں آتا ہے, چلو وہاں زبانیں شائستہ ہوگی, میں جاؤں گا تو مجھے عزت کی جا پہ کھڑا کریں گے. لیکن مسجد میں آئے تو حال یہاں بھی برا تھا. جو ہی قدم مسجد میں رکھے تو اسامی کی کہنا شروع کر دے, سو چوہے کھا کے بلی اج نو چلی, اور تینوں مسجد راکی نے بہایا. چور چوری چھوڑ دیتا, ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا, جوتے چرانے آئے ہو. وہ بھی بیچارہ کہتا اب جاؤں تو کہاں جاؤں, نہ پرانے یار جینے دیتے ہیں, نہ مسجد کے نمازی جینے دیتے ہیں. اور بھائی ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا, ہمیں خوش آمدید کہنا چاہیے تھا کہ اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور آیا ہے, اس کی آنکھوں پر حیا کے پہرے آئے ہیں, کانوں میں قرآن کے نغمے آئے ہیں, لبوں پر سونے محمد کے ترانے آئے ہیں. ہمیں تو جگہ دینی چاہیے تھی, لیکن ہم نے بھی ذلیل کر کے بھیج دیا. اور مسجدوں کی حالتیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. میں بالکل شکر گڑھ جو ہے وہ 0 پوائنٹ میں ایک جگہ حاضر ہوا, وہاں جس محلے میں ٹھہرا, بستی میں ٹھہرا, وہاں اذان, نماز تو بڑی دور کی بات ہے, اذان پڑھنے کے لیے بندہ نہیں مل رہا تھا. یہ ہے مسجدوں کی حالتیں. اقبال جب اندلس گئے, کرتوا مسجد جس کے 1400 ستون ہے, اجڑا دیکھا تو اقبال پھونٹ پھونٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ٹوٹی ہوئی مینا اسے, کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے, خیر تو ساکی سہی مگر پلائے گا کسے, اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے. اقبال کہتا ہے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق تباہی نہ رہی, شعلہ میں کالی نہ رہی, رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. اللہ کے گھر تو ویران ہے بھائی, اجڑے ہوئے ہیں,
اور آئے ہیں تو ہمیں تو یار انہیں جگہ دینی چاہیے, عزت دینی چاہیے. کوئی اللہ کی عادت معاف کرنے کی ہے تو ہم کیوں نہیں معاف کرتے یار؟ کتنا بڑا ہی مجرم کیوں نہ ہو, ہاتھ جوڑ کے کہہ دے یا اللہ نہیں کراں گا تو اللہ معاف کر دیتا ہے یار. حضور کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہے, گھبرائی ہوئی ہے اور کہتی طہرنی یا رسول اللہ. 4 دفعہ کہا آقا پاک کیجئے, آقا پاک کیجئے. مجرمہ کا گناہ بہت بڑا تھا, شادی شدہ تھی, زنا کا ارتکاب ہوا, پیٹ میں بچہ تھا. فرمایا گناہ تو نے کیا ہے, سزا بھی تیرے لیے. اس بچے کا کیا قصور؟ اس کو مہلت دی گئی, اس نے بچے کو جنم دیا, 2 سال دودھ پلایا, 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے, سنگسار کیا گیا. خود حضور نے جنازہ پڑھا. حضرت عمر نے عرض کی حضور یہ بڑی بدکار عورت تھی. تو میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے. اور بھائی جب اللہ معاف کر دیتا تو ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ وہ گناہ انسان کی فطرت میں ہے, بھول جانا انسان کی فطرت میں ہے. کوئی بھٹکا ہوا آ جائے, کیا توبہ کا در بند ہو گیا ہے؟ کیا سورج مغرب سے طلوع ہو چکا ہے؟ نہ توبہ کا در بند ہوا ہے, نہ سورج مغرب سے طلوع ہوا ہے. مغرب بھائی جتنا مرضی ہی مجرم کیوں نہ ہو, صرف ہاتھ جوڑ کے کہہ دے یا اللہ گناہ نہیں کروں گا تو اللہ معاف کر دیتا ہے. بھائی کسی کو شرمندہ نہ کرو. ہم مسجد میں آئے تو وہاں بھی ماحول شرمندگی والا دیکھا. ہم بازار میں کھڑے ہوئے تو حالات وہاں بھی اسی طرح کے تھے. میں بازار کی نکر پہ پہنچا, اپنی گلی کو مڑنے لگا تو ایک شور سنائی دیا گیا اور میں بھی وہاں لڑکا, اور وہاں 40-50 لوگ کھڑے تھے. میں نے وجہ پوچھی یہاں ہجوم کیوں ہے؟ بتایا گیا کہ ایک شخص دوسرے کو رسوا کر رہا ہے, اور رسوا کرنے کا سبب کیا تھا؟ اس نے قرض لینا ہے اور یہ قرض دے نہیں رہا. دیکھیے کچھ لوگوں کی بڑی بری عادت ہوتی ہے, وہ قرض لے لیتے واپس نہیں کرتے. جو وعدہ کی اس کو وفا کرنا چاہیے, لیکن لینے والے کو بھی ایسے زاویے میں اپنے پیسوں کا تقاضا کرنا چاہیے کہ اللہ کا بندہ سمجھ کے یار اس کو رسوا تو نہ کیا جائے. خیر میں قریب گیا, میرا خیال تھا کہ رقم بہت بڑی ہوگی, اس لیے آج قابو آیا تو وہ اس سے تقاضا کر. میں نے کہا کتنے پیسے لینے ہیں؟ وہ کہتا 150 روپیہ. اور 150 روپیہ تو بندہ ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے یار. اور 150 روپے کے پیچھے اللہ کے بندے کو برسرے بازار ذلیل کر کے رکھ دیا. ہم قدم قدم پہ ذلیل کرتے ہیں. فرمایا کسی کو شرمندہ, یہ ہے مسجد, یہ ہے بازار, اور کبھی گھروں کا ماحول دیکھیے. ہمارے گھروں کا ماحول کتنا تلخ ہے, اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے. میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے, وہ کہتے 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں. بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا, کیا اوقات ہے اس کی, چینی کا کپ ٹوٹ جائے تو رویے دیکھنے والے ہوتے. گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی, جو ماں نے دیے ہیں وہ استعمال کر. اور کسی بات پہ جھگڑا ہونا تو ہم کہتے بلاؤ دے پچھلے انو. بوڑھے ماں باپ سامنے ہوتے اور تڑ تڑ زبان چلتی ہے. میں جوانوں سے مخاطب ہوں. میرے نبی فرماتے تمہارے 3 باپ ہیں, ایک جس نے جنم دیا, ایک جس نے تعلیم دی, اور تیسرا وہ ہے جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی. یہ سسرال والے بھی والدین ہوتے ہیں بھائی, لیکن تڑ تڑ زبان چلتی ہے. اور پھر بوڑھے بیچارے کیا کرتے ہیں, سر سے پگڑی اتارتے, ماں چادر رکھ دیتی ہے, معاف کر دیو جی, اور پھر وہ رونق بڑا لہجہ سامنے آتا ہے, یہ آخری بار ہے, آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. اور پھر بوڑھے ماں باپ بیٹی کے پاس جا کے بھی ہاتھ جوڑتے, پتر سرخ جوڑا پا کے ایسے سفید پا کے کوریں ٹوٹ جانا. وہ بھی کہتی یہ کیسے ماں باپ ہے, کبھی میں گھر کی رونق تھی, کبھی میں گھر کی رونق تھی, اور آج یہ بھی مجھے یہاں مرنے کی دعوت دے رہے ہیں. 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتے, رہنے کے لیے 4 پائی نہیں دے سکتے. وہ بیٹی کو سمجھا کے جاتے ہیں, پگلی تیری ابھی 2 بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں, اگر تو طلاق لے کے آ گئی نا تو ان کا رشتہ کون دیکھنے آئے گا. پھر ساری زندگی مارے کھاتی ہے, دکھ سہتی ہے, لیکن اپنے بوڑھے ماں باپ کو دکھی نہیں ہونے دیتی. کوئی زخم ملے تو بہانہ بنا لیتی, سیڑھیوں سے گری ہوں, اور دکھ سہ سہ کی قبروں میں چلی جاتی ہے. ہمارے گھروں کا ماحول بھی بڑا تلخ ہے صاحب, ہم بھی قدم قدم پہ ذلیل کرتے ہیں. اچھا کچھ بیٹیاں دکھ تو سہتی, ساتھ تانے بھی سہتی ہیں. کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی جن کے باپ شرابی ہوتے ہیں, کچھ بہنیں ایسی ہوتی جن کے بھائی شرابی ہوتے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, خدا نہ کرے اس مجمع میں کوئی ایسا شخص ہو, لیکن میں پھر بھی ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنی بہن اور بیٹی کے حال پہ رحم کرو یار. وہ تو پہلے ہی بڑی دکھی ہیں, اور ہمارے رویوں کی وجہ سے وہاں انہیں تانے بھی ملتے ہیں. ہم اپنی بہن بیٹی کے مجرم بھی اور خدا کے بھی مجرم. اور کچھ بیٹیاں ایسی ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. اولاد کون دیتا ہے دوست؟ اللہ دیتا ہے نا. اولاد نہ ہو تو ہم نہیں جینے دیتے. ہم تو باقاعدہ بیٹے کو کہتے پتر ان چھاڑ سے تیرے واسطے کڑا کڑیاں نہیں کمی ہے. گڈی گڈے کا کھیل نہیں دوست. ٹشونی جسے یوز کیا اور پھینک دیا. اور ہمارے جوان بھی کہتے تو میری وجہ تو رہ رہی ہیں, ورنہ کہاں کی طرف پریشر ہے کہ تم چھاڑ دے اور کسی شادی کر. ہمیں یہ بات کرتے ہو کیا شرم نہیں آتی یار؟
اولاد دیتا کون ہے یار؟ اس میں اس کا کیا اختیار ہے؟ اولاد نہ ہو تو نہیں جینے دیتے، اور اگر اولاد ہو تو صرف بیٹیاں ہوں تو پھر بھی نہیں جینے دیتے۔ مجھے فیصل آباد سے آج سے ایک ہفتہ قبل ایک بڑھیا نے کال کی، وہ کہتی مولوی صاحب میری بیٹی کے لیے دعا کرو اللہ اس کو بیٹا دے۔ میں نے کہا ماں پہلے اولاد کوئی نہیں؟ کہتی 4 بیٹیاں ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ کہتی یہ آپ کہہ رہے ہو، جہاں اس کی شادی کی انہوں نے دھمکی دی ہوئی ہے اگر بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا۔ بیٹیاں ہوں تو پھر بھی نہیں جینے دیتے۔ میری شادی ہوئی تو میں نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے پہلی بیٹی دینا، اللہ نے میری دعا قبول کی، اللہ نے مجھے بیٹی دی۔ ہم ہاسپٹل میں تھے تو ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی، تو میں نے ماں جی سے کہا دیکھیں اللہ خیر کرے، ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا؟ تو مجھے واپس آ کے بتاتی تھی 4تھی بیٹی ہوئی ہے۔ او بھائی ہم تو ایک انگلی بھی نہیں یار بنا سکتے، تقدیر سے کیوں الجھتے ہو؟ اللہ کی مرضی ہے، وہ بیٹیاں دے، وہ بیٹے دے، وہ نہ دے، ہمیں کیا اختیار ہے؟ لیکن ہم نے ذلیل کیا، اولاد نہ ہوئی تو ذلیل کیا، اور جن کے ہاں اولاد نہیں نہ ہوتی ان کی ہم نے سسرال میں جانوروں سے بدتر زندگی دیکھی ہے، ان کو بہانے سے ذلیل بھی کیا جاتا ہے۔ میں ایک گھر کا جھگڑا تھا، مجھے بھی انہوں نے بلا لیا، میں نے بات سنی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ ہمارے دیہاتوں میں وہ کہتے ہیں نا آٹا گونی تھے ہلنے کی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑ پڑتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی چلو جی معاف کر دو۔ یقین جانو اس بڑھیا کے پاؤں سے جوتا اترا، سامنے بھائی تھا، اس کے منہ پہ مارا اس نے، اور کیا آواز تھی، جتی پوری آئی لا لا کے سڑ چھڑی۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ بڑھیا ایک عورت کے بارے میں کہہ رہی، کوئی مرد بات کرتا تو بحث کرتا نا، ایک عورت کے بارے میں کہہ رہی پاؤں کا جوتا۔ میرے رسول تو عورت کو عزت دیتے ہیں یار۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فاطمہ الزہرا کو فرمایا بیٹا جاؤ ابو سے کہو کہ وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دے۔ سیدہ نے آ کے عرض کیا کہ ابو جان امی چادر مانگ رہی ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں بیٹا جاؤ امی سے پوچھو وہ چادر کرنی کیا ہے۔ گھر آتی تو حضور بھی تشریف لے آتے ہیں۔ فرمایا خدیجہ چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ میرے نبی فرماتے آپ نے چادر مانگی ہے، اگر میں محمد کے جسم کی جلد مانگتی تو میں تمہیں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی نوش فرما رہی ہیں، حضور فرماتے بچا لو اس میں کچھ، بچا لیا۔ میرے نبی فرماتے اب یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ انہوں نے عرض کی حضور یہاں ہونٹ رکھ کے، میرے محمد وہیں لب رکھ کے پانی پیتے۔ اور میرے نبی عورت کو عزت دیتے، ہم نے پاؤں کا جوتا کہا۔ ایک بات یاد رکھیے گا جوانوں، میاں بیوی اور تیسرا اللہ، جب تک یہ 3 ہوتے ہیں نا گھر نہیں برباد ہوتے۔ ہماری زندگی میں جب چوتھا بندہ آتا ہے نا تو گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرا فیصلہ میرے بہنوئی کریں گے اور بڑی ہمشیرہ کریں گے۔ میں نے کہا بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، عزت کی جا پہ بہنوئی بھی عزت والے ہوتے ہیں، لیکن میرا آپ سے سوال ہے یار کیا منہ میں دودھ کے دانت ہے فیڈر ابھی تک آپ پیتے ہو؟ یار ہم فیصلہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے؟ کیا ہمیں اتنا بھی شعور نہیں کہ ہم نے اپنا فیصلہ خود بھی کرنا ہے؟ چھوٹی سی بات ہوتی تو کٹہرے میں کھڑے کر دیتے ہیں۔ معذرت سے کہوں گا یہ رویے بڑے تلخ ہیں۔ جب تک یہ 3 ہوتے ہیں گھر برباد نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی میں جب چوتھا بندہ آتا ہے تو گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو میرے نبی فرماتے کسی کو شرمندہ نہ کرنا۔ اور سنیے گا اللہ اکبر، بڑی خوبصورت بات یاد آئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے، ابھی جماعت کا ٹائم تھا کہ ایک صحابی کی ہوا خارج ہوگی۔ اچھا وہ اٹھنے لگے، ظاہراً اٹھتے تو نمایاں ہو جاتے، ابھی اٹھنا ہی چاہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرتے ہیں اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں۔ یار اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی ہے، شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا، تو ہم تو بات کو جاری نہیں دیتے۔ حاتم اسام ایک بزرگ گزرے، اسام بہرے کو کہتے ہیں، وہ بہرے تھے نہیں لیکن اس نام سے انہوں نے شہرت پائی ہے۔ سبب کیا تھا کہ آپ کی مجلس میں ایک بڑھیا آ کے بیٹھ گئی اور اس کی ہوا خارج ہو گئی، محفل کے آداب کا لحاظ نہ رکھ سکی۔ خیر جب اس کی باری آئی تو فرمایا کہ ماں جی کیسے آئی ہو؟ اس نے کہا حضرت میرا یہ مسئلہ ہے۔ آپ کان پہ ہاتھ رکھتے، فرماتے اماں تھوڑا سا اونچا بولو۔ کہا حضرت میرا یہ مسئلہ ہے۔ آپ پھر کان پہ ہاتھ رکھتے، اماں جی اور اونچا بولو۔ وہ بڑھیا جی میں خوش ہو گئی، یہ تو کانوں سے بہرے ہیں، مجلس میں رسوا ہونے نہیں دیا۔ دوست یہ نہیں کہ مجلس میں نہیں رسوا ہونے دیا، وہ بڑھیا جب تک زندہ رہی آپ عارضی طور پر کانوں سے بہرے رہے، فقط اس لیے کہ اس ماں کو جب بھی یہ پتا چلے گا کہ میں نے اس کی دلجوئی کے لیے ایسا کیا تھا تو یہ پھر شرمندہ ہوگی۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے دیہاتوں میں بارش برسے نا تو کیچڑ جمع ہو جاتا ہے،
بڑے بھی احتیاط سے گزرے تو بعض اوقات پاؤں پھسل جاتا ہے. کبھی یہ منظر آپ نے دیکھا ہوگا. اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. جی انشاءاللہ. تو ہمارے ہاں جب کیچڑ جمع ہو جائے تو بڑے بھی احتیاط سے گزرے تو پاؤں پھسل جاتا ہے. یہ منظر آپ نے دیکھا ہو, جب کوئی گرتا تو وہ سب سے پہلے دائیں بائیں دیکھتا ہے. کیوں دیکھتا ہے؟ کہ مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں. بعد میں وہ ملاحظہ کرتا ہے چوٹ کہاں لگی ہے, سر پہ یا پاؤں پہ. اور جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ گرتے کو سہارا تو نہیں دیتے, اور جو دور سے آواز آتی وہ آپ بھی جانتے ہو, میں بھی جانتا, ہم شرمندہ کر دیتے ہیں. تو فرمایا کسی کو شرمندہ نہ کرنا. یہ اخلاق سے گرے ہوئے رویے ہیں. دوستو آؤ ہم ان راہوں کے مسافر بنے, اپنے رویے اپنے اخلاق درست کریں, اپنے گھروں کو جنت کا ماحول بنائیں, ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کو عزت دینے والا ماحول بنائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبے دے. میں اپنے لیے یقیناً یہ فیروز بختی سمجھوں گا, اور یقیناً ہے بھی کہ بڑے لوگوں کی موجودگی میں مجھے یہاں کچھ عرض کرنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ ان پاک ہستیوں کا سایہ ہمارے سروں پر تازہ سلامت رکھے. اور جس بیٹے نے اس بزم کو سجایا, اتنے لوگوں کو جمع کیا, اللہ اس بیٹے کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا